آج کی رات ایسی ہے جسے اگر سمجھ لیا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ سوچو، ایک رات جس میں ایک ایک سیکنڈ کا حساب سالوں سے بھی زیادہ بھاری ہو۔ ایک ایسی رات جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں سیدھے آسمان تک جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ یہی ہے شب قدر۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں شب قدر میں کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ اس رات کی کوئی فکس رکعت نہیں ہے۔ شب قدر کی کوئی طے نماز نہیں جو صرف اتنے رکعت پڑھنا ضروری ہو۔ اس رات کی اصلی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ نفل نماز، قرآن، دعا اور استغفار۔ اگر آسان جواب چاہیے تو سن لو، جتنی رکعت ہو اتنی نماز پڑھو، لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ آپ کو پہلے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، اگر ہو سکے تو مسجد میں، نہیں تو گھر پر، اور عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھیں۔ پھر 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی چھوٹی سورہ پڑھ لیں، بہت آرام سے، جلدی جلدی نہیں، دل لگا کر پڑھیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں، اس میں سجدے لمبے کرو، کیونکہ شب قدر کی رات میں سجدہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو بندہ اس رات سجدے میں روتا ہے اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ سکتے ہو، پھر 2 رکعت، ایسے کر کے پوری رات نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ کوئی لمٹ نہیں، کوئی گنتی نہیں، جتنا دل چاہے اتنا پڑھو۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں 12 رکعت پڑھیں یا پھر 20 رکعت۔ تو سنو، اگر 12 پڑھتے ہو تو بھی صحیح، 20 پڑھتے ہو تو بھی صحیح، 100 پڑھو تو بھی صحیح، شرط صرف ایک، دل جگا ہوا ہو۔ اگر کوئی زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تھکا ہوا ہے، تو صرف 2 رکعت بھی پڑھے، لیکن دل سے پڑھے، کیونکہ اللہ رکعت نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، اس رات صرف نماز ہی سب کچھ نہیں، یہ رات دعا کی رات ہے، معافی کی رات ہے، قسمت لکھے جانے کی رات ہے۔ اب سنو، اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ یہ وہی رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی یہ رات قرآن کی رات ہے۔ اسی لیے جو بندہ اس رات قرآن پڑھتا ہے وہ سیدھے اس برکت سے جڑ جاتا ہے جس سے اسلام جڑا ہے۔ اس رات فرشتے اترتے ہیں، صرف 1 2 نہیں، اتنے کہ زمین بھر جاتی ہے، اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، جبریل علیہ السلام کا اترنا مطلب اللہ کی خاص رحمت کا آنا۔ فرشتے کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو رو رہے ہوتے ہیں، جو دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچو، اگر تم موبائل چلا رہے ہو، گپے مار رہے ہو یا سو رہے ہو، اور اسی وقت تمہارے گھر کے پاس فرشتے آ کر لوٹ جائیں، تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ اس رات میں ایک اور چیز ہوتی ہے، پوری سال کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کس کی شادی ہوگی، کس کی موت ہوگی، کسے رزق ملے گا، کس کی پریشانی دور ہوگی، سب کچھ طے ہوتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اس رات صرف ایک دعا بار بار مانگتے ہیں، اے اللہ میری قسمت اچھی لکھ دے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کیا سچ میں قسمت بدل سکتی ہے؟ تو ہاں، اس رات دعا تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے مانگو۔ اب سب سے ضروری دعا سن لو، اگر پوری رات کچھ یاد نہ رہے تو بس یہ دعا یاد رکھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت بھاری ہے۔ جس نے اس رات یہ دعا دل سے پڑھ لی، اس کی زندگی صاف ہو سکتی ہے۔ اس رات کا ایک اور راز ہے، اس رات میں زمین پر عجیب سکون اترتا ہے، دل ہلکا لگتا ہے، ہوا بھی الگ لگتی ہے،
اور جو لوگ جاگتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں یہ کوئی عام رات نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سورج بھی الگ نکلتا ہے، بنا تیز روشنی کے، نرم سکون والا، جیسے رحمت کا نشان ہے۔ اب ایک غلطی جو بہت لوگ کرتے ہیں وہ صرف 27 رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور باقی راتیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ شب قدر آخری 10 راتوں میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ سمجھدار لوگ ہر رات جاگتے ہیں تاکہ شب قدر چھوٹے نہیں، کیونکہ اگر ایک ہی رات میں 1000 مہینوں کا ثواب ہے تو اسے مس کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب سوچو، 1000 مہینے مطلب 83 سال سے زیادہ، یعنی اگر تم نے ایک شب قدر عبادت میں گزار لی تو ایسے ہے جیسے پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، تھک گیا ہوں، نیند آ رہی، یہ سوچ لیں یہ رات بار بار نہیں آتی اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس رات کا ایک اور سچ، جو لوگ دل میں نفرت رکھتے ہیں، رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، معاف نہیں کرتے، ان کی دعا رک سکتی ہے۔ اسی لیے اس رات سے پہلے دل صاف کر لو، جن سے لڑائی ہے اسے دل سے معاف کر دو، چاہے سامنے سے نہ بھی بولو لیکن دل میں نفرت نہ رکھو، کیونکہ رحمت صاف دلوں پر اترتی ہے۔ عورتیں بھی اس رات بہت عبادت کر سکتی ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ سکتی تو دعا کریں، استغفار پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں اور سنیں، کیونکہ شب قدر کی رحمت سب کے لیے ہے۔ اور ایک ضروری بات، اس رات دکھاوا بالکل نہ کریں، اسٹیٹس، فوٹو، پوسٹ، یہ سب ثواب کم کر دیتے ہیں۔ شب قدر سو آف کی نہیں، چھپ کر رونے کی رات ہے۔ جو بندہ اس رات لوگوں سے چھپ کر روتا ہے، اللہ اسے آسمانوں میں مشہور کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو دکھا کر عبادت کرتا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اب سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہاری آخری شب قدر ہے تو کیا تم ایسے ہی اسے گزار دو گے؟ نہیں نا، تو پھر ہر شب قدر کو آخری سمجھو۔ اس رات کی اصلی جیت یہ نہیں کہ تم نے کتنی رکعت پڑھی، اصلی جیت یہ ہے کہ تم بدل گئے یا نہیں، تمہارا دل نرم ہوا یا نہیں، تمہاری آنکھیں نم ہوئی یا نہیں، کیونکہ بہت لوگ پوری رات جاگتے ہیں لیکن دل نہیں جاگتا، اور کچھ لوگ 2 رکعت پڑھ کر ایسے روتے ہیں کہ اللہ انہیں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے آج فیصلہ کر لو، رکعت مت گنو، آنسو گنو، نماز کی گنتی مت کرو، سچائی دیکھو۔ آج کی رات اگر تم نے اللہ سے سچے دل سے بات کر لی، اپنے گناہ مان لیے، معافی مانگ لی، تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی یہ سب سے بڑی رات بن جائے۔ اور یاد رکھو، شب قدر صرف عبادت کی رات نہیں، واپسی کی رات ہے، ٹوٹے دلوں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، اور نئی شروعات کی رات ہے۔ تو جب بھی یہ رات آئے خود کو اکیلا کرو، لائٹ جلاؤ، موبائل سے دور رہو اور سجدے میں گر جاؤ، پھر دل سے بولو، اے اللہ میں آ گیا، مجھے خالی مت لوٹانا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آسمان کھلے، فرشتے گواہ بنے اور تمہارا نام معاف کیے گئے لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ اور اگر اس رات تمہارا نام لکھ گیا تو سمجھ لو تمہاری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی۔